اتار لینی ہے، خواتین نے بھی مردوں نے بھی. اب 2 منٹ بعد چیک کیجیے گا اس کو. جی، خواتین نے بھی مردوں نے بھی اس پول کی تصویر اتار لینی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے آپ کے خیمے کے قریب ترین جو پول ہے اس کا نمبر کیا ہے. اس پول کو پڑھیں گے کیسے؟ اس پول کو پڑھنے کا طریقہ یہ دیکھیں، درمیان میں نشان ہے، یہ خیمے کا نشان ہے، اور جو سب سے اوپر عربی یا انگلش میں لکھا ہوا یہ 43 یہ پول نمبر ہے، یہ پول نمبر اور اس کے نیچے جو ہے 62 یہ روڈ نمبر ہے، یعنی چھوٹی سڑک کا نمبر. بڑی سڑک کے نمبر کے لیے بڑے بورڈز لگے ہوئے تھے، چھوٹی سڑکیں جو درمیان میں گلیاں ہوتی ہیں جیسے ہماری یہ گلیاں یہ 62، تو آپ اس کو پڑھیں گے 43/62. یہ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہوگا. اگر یہ نمبر آپ کو یاد ہے پھر پورے مینا میں کہیں آپ بچھڑ نہیں سکتے ہیں. جس پول پر بھی پہنچیں گے آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اس وقت آپ 101 نمبر پول پر کھڑے ہیں، تو اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پیچھے چلنا ہے، پیچھے چلتے چلتے 43 پر پہنچے، آپ کا خیمہ سامنے ہوگا. تو فقط مکتب نمبر یاد کر کے نہ جائیں، یہ پول جو پڑھنا ہے اوپر والا نمبر پول نمبر، نیچے والا نمبر آپ کا ہے سڑک کا نمبر. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کی تصویر اتار لینی ہے. تو یہ تو تھا تھوڑا سا مینا کا معاملہ کہ آپ نے یہاں پر اپنے خیمے کی نشاندہی کیسے کرنی ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں مناسک کی طرف. تو حج شروع کرنے سے پہلے یعنی 8 ذو الحجہ سے پہلے، یوم الترویہ سے پہلے مینا جانے کی تیاری کرنی ہے. کیا کریں گے؟ جیسے کہ عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے کی تھی، بال کٹوائے تھے، مونچھیں صاف کروائی تھی، زیر ناف اور غیر ضروری بال صاف کیے تھے، غسل کر لیا تھا، بدن پر خوشبو لگا لی تھی، یہ سارے کام کر لیں. یہ آپ کی ہو گئی تیاری. اس کے بعد آپ نے احرام باندھنا ہے، چادریں، اور یہ چادریں آپ حدود حرم میں کسی بھی جگہ سے باندھیں گے. پھر 2 رکعت نفل ادا کریں، مکروہ وقت نہ ہو تو، اور نہیں ہوگا مکروہ وقت. عموماً آپ مینا جو جائیں وہ جائیں گے کب؟ 8 ذی الحجہ صبح فجر کی نماز اشراق کے بعد، زوال سے پہلے پہلے مینا پہنچ جائیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا آگے بتاتا ہوں میں. فی الحال ذہن میں یہ رکھیں، احرام کی چادریں باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں. 2 رکعت نفل کے بعد نیت کریں، اے اللہ کرتا ہوں، آپ اس کو آسان فرمائیے، قبول فرما لیجئے. یہ نیت ہو گئی. اگلا ہے آپ کا تلبیہ. تلبیہ آپ لوگوں نے 1 مرتبہ کم از کم اور 3 مرتبہ ورنہ بلند آواز سے، خواتین نے آہستہ الفاظ سے پڑھنا ہے. فضیلت والا عمل ہے. 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں، اجر مجھے بھی ملے گا، آپ کا بھی اجر لکھا جائے گا، مجھے بھی اجر ملے گا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پچھلی کلاس کا الحمدللہ فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں طریقہ سمجھ میں آیا کہ تلبیہ اجتماعی پڑھنا کیسے ہے. جو نئے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی انہیں پتہ ہے. نئے ساتھی کو بتا دوں، تلبیہ ایسے نہیں پڑھا جائے گا کہ ایک ساتھی آگے پڑھائے اس کے بعد پیچھے والے پڑھتے جائیں. یہ طریقہ غلط ہے. اجتماعی طریقہ سب نے ایک ساتھ پڑھنا ہے. جہاز میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اکثر بسوں میں بھی غلطی کرتے ہیں. ایک آدمی آگے تلبیہ پڑھاتے ہیں، پیچھے لوگ پڑھتے ہیں، طریقہ غلط. سب نے اکٹھا اجتماعی پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا آپ کا احرام شروع ہو گیا. اب آپ کے لیے وہ تمام چیزیں حرام ہو گئی جو پچھلی نشست میں ہم نے پڑھنے کے بعد ہم پر حرام ہو گئی تھی. بیوی سے تعلقات، خوشبو، کپڑے، جوتے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھی وہ تمام کی تمام آپ پر حرام ہو گئی کیونکہ احرام آپ کا شروع ہو گیا. اچھا جی، تو 8 ذی الحجہ کا سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد، معذرت، بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کو آپ نے جانا ہے. شاندہی نہیں ہے.